صدیوں سے نسل در نسل غیرت کے نام پر قتل و غارت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، چاہے وہ جرگہ سسٹم ہو یا گھر والے اپنے ہی گھر والوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہوں، تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو جنگل کا قانون ہے۔ ناظرین، ہفتے سے 10 دن کے اندر 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ غیرت کے نام پر قتل کیے گئے ہیں، اور یہ تو وہ کیسز ہیں جو دنیا کے سامنے آئے ہیں، وائرل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسرچ کے مطابق پچھلے سال 500 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ صوبہ بلوچستان کا یہ واقعہ ہے۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر بانو بی بی اور احسان اللہ کو 17 سے 20 لوگوں نے ایک ویرانے میں لے جا کر گولیاں مار کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ خاتون کی یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور بعد میں اس کے بارے میں بگٹی صاحب سی ایم بلوچستان نے برطانیہ سے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ یہ دونوں جو جوڑا جن کو قتل کیا گیا ہے اس کی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ یہ زوجیت کے رشتے میں نہیں تھے۔ ناظرین، وجہ چاہے جو بھی ہو، لیکن کسی انسان کی جان لینے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ بانو بی بی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے 5 بچے تھے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کے علاوہ احسان اللہ، اس کے بھی 3 بچے بتائے جاتے ہیں۔ احسان اللہ بانو بی بی کا ہمسایہ تھا۔ ان کے تعلقات استوار ہو گئے اور بانو بی بی احسان اللہ کے ساتھ کچھ عرصہ قبل چلی گئی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب یہ دونوں واپس آئے بھی یا نہیں آئے، یا ان کو کہیں سے پکڑ کر ان کی موت کو نشان عبرت بنایا گیا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ 4 جون کو جرگہ، جو کہ سردار شیر باز کا جرگہ تھا، اس میں ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی جھوٹی کہانیاں بھی گھٹی گئیں کہ یہاں پہ واپس آ گئی۔ اس کے بعد احسان اللہ وہ تنگ کرتا تھا، حالانکہ بلوچستان جیسے علاقے میں احسان اللہ جیسا بندہ کرے، اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر تماشا بنائے اور قتل و غارت کی دھمکیاں دے، سمجھ نہیں آتی ہے یہ بات، کیونکہ وہاں پہ تو بہت زیادہ سختی کا نظام ہے۔ اس پر صد افسوس کہ والدہ کا بیان آیا کہ ہماری بیٹی نے غلط کیا تھا، اور سردار صاحب ہیں، ان پر آپ نے جو مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کیا، اور آج کل وہ 10 دن سے زیادہ ان کا ریمانڈ دیا گیا، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو اس معاملے میں انوالو نہ کیا جائے، کیونکہ ہم نے اپنے بچی کو جو ہے نا وہ سزا دی ہے۔ تو جہاں پہ ایک ماں ہی اپنے بچے کو بلی کا بکرا بنا دے تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ بلوچستان کے علاقے میں عورت کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کہے۔ جنگل کا قانون ہے۔ بڑی ہی عجیب حرکت سامنے آئی کہ FIR میں لکھا ہوا تھا کہ مخبر نے رپورٹ کیا۔ ناظرین، یہ 4 جون عید الاضحیٰ سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، اور جو کہ پچھلے ہی دنوں جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے تو اس کے بعد، یعنی کہ مخبر جو FIR میں لکھا ہوا ہے وہ اور کوئی نہیں، وہ سوشل میڈیا جس نے اب بتایا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبروں کو کیوں بار بار دکھایا جاتا ہے؟ جناب عالی، جب تک خبریں وائرل نہیں ہوتی یہاں پہ کسی کو انصاف نہیں ملتا۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس کیس کو جتنا ہائی لائٹ ہوا ہے شاید انصاف ملے۔ بکس میں تو ہم نے یہی پڑھا ہے اور ہمیں یہی اس بات کا اندازہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا ہی علاقہ ہے، لیکن جو قانون پاکستان کے باقی صوبے میں لاگو ہوتا ہے شاید بلوچستان میں وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کا جواب قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ریاست دیں گے۔ ابھی یہ قیامت ٹوٹی ہوئے کچھ ٹائم گزرا ہی نہیں تھا کہ اسی ہفتے کے دوران ایک دوسرا غیرت کے نام پر قتل رپورٹ ہوا۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے 19 سالہ راول پنڈی کی سدرا کی، جس کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا اور رات کے اندھیروں میں اس کو قبرستان میں لے جایا گیا۔ بارش کے دوران اس کی قبر کھود کر بغیر کفن دفن کے اسے قبر میں دفن کر کے نام و نشان مٹا دیے گئے۔ اس میں حقائق سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سدرا جو کہ حافظ قرآن تھی، اس کا پہلا شوہر نجیب اللہ تھا، جو کہ فیملی میں ہی اس کی شادی ہوئی ہوئی تھی، شادی زبردستی کی گئی ہوئی تھی اس کی فیملی میں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ عورت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ، حالانکہ اس کو حق تو حاصل ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ
وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکے۔ تو سدرا عثمان نامی شخص کو پسند کرتی۔ انہوں نے کچھ ہی دن پہلے مظفر آباد میں عثمان سے نکاح پڑھایا۔ اس کے علاوہ اس نے مجسٹریٹ کو بیان بھی دیے کہ اس کو اس کی فیملی سے خطرہ ہے اور اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، لیکن افسوس کہ یہ لڑکی بھی جان کی بازی ہار گئی غیرت کے نام پر۔ کیا غیرت صرف لڑکی کو قتل کر دینا ہے؟ ہمارے اسلام میں تو بہت نرمی، رحم دلی کا سبق ملتا ہے، تو کیا ہم معاف کر کے انسان کو دوبارہ بہتر زندگی گزارنے کا موقع نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو؟ ہم خدا بنے بیٹھے ہیں، کیا ہم میں غلطیاں نہیں ہیں؟ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، لیکن سزا جزا کا فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، قانون کے ادارے ہیں۔ آپ کو نفرت ہے ان سے، نفرت کی انتہا ہے نا کہ آپ اس کو قتل و غارت کا نشانہ بنا رہے ہیں، عبرت کا نشان بنا رہے ہیں۔ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کو دفع کر دیں۔ کوئی اگر آپ کو نہیں اوبے کرتا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی روایات، آپ کے معاشرے میں عزت پہ بات آ جائے گی، تو آپ اس کو دفع کر دیں، آپ کہہ دیجیے کہ ہم اس سے لا تعلق ہو گئے۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس بچی کو اور اب اس نے آگے نکاح پڑھایا، یہ گناہ تھا اس کا کہ اس نے نکاح پڑھایا اور آگے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہ رہی تھی۔ افسوس کا مقام ہے، اور اس میں جرگے نے فیصلہ کیا، حالانکہ یہ پنڈی کا واقعہ ہے اور عصمت اللہ کی سربراہی میں یہ جرگے نے فیصلہ کیا، اور عصمت اللہ کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ پولیس کا کافی خراب نظر آتا ہے، اکثر اوقات لائک بھتہ وغیرہ اس طرح کے معاملات میں یہ انوالو ہے۔ تو بہرحال جی ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں انصاف ملتا ہے یا باہر ضمانتیں ہوتی ہیں، پاکستان ہے یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ابھی یہ واقعہ ٹلا نہیں تھا کہ اسی ہفتے کے دوران 15 جولائی کو، ناظرین یہ تیسرا واقعہ ہے، ساجد مسیح جس نے 22 جولائی کو اسلام قبول کر لیا تھا، اور ثنا آصف۔ ناظرین اس معاملے میں وقاص مین کردار ہے اور پولیس کو اس پر شک بھی۔ وقاص اور اس کا دوست اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں بھی ہیں، کچھ ثبوت اور شواہد بھی مل چکے ہیں ان کے خلاف۔ ساجد جو ہے یہ بوڈھا گورایا گاؤں کا رہائشی تھا۔ اس کا بھی ریکارڈ کافی کرمنل ٹائپ تھا، یعنی کہ یہ جس طرح ہوتا ہے نا لوگوں کے، وہ بدماش ٹائپ لوگوں کے ساتھ ایک فرنٹ مین ہوتا ہے، ان کا باڈی گارڈ ٹائپ، اس کا یہ کردار تھا۔ تو سم ہاؤ ثنا آصف اور ساجد یہ گجرانوالہ کے علاقہ میں ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، پاس پاس جس طرح ہم سائے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اب 22 جولائی کو اس نے لڑکے نے اسلام قبول کیا، اور آج سے کچھ ہی دن پہلے کراچی چائنا پورٹ پر ایک لڑکا اور لڑکی جن کے سر پر گولیاں مار کر ان کو قتل کر دیا گیا تھا، یہ ہیں وہ ثنا آصف اور ساجد مسیح۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ساجد چونکہ مسیح برادری سے اس کا تعلق تھا، حالانکہ وہ ثنا آصف کے ساتھ نکاح کے لیے اسلام بھی قبول کر چکا تھا، لیکن وقاص جو کہ ثنا آصف کا بھائی تھا، اس نے اس کو غیرت کے نام پر اپنی بہن اور اس کو قتل کر دیا۔ مطلب کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ قانون کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، آپ خود کہاں جائیں گے؟ آپ پہ نہیں پکڑ ہوگی۔ آپ کسی کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، آپ کی زندگی سے نہیں کوئی کھیل سکتا۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ اتنے پوائزن ریلیشنز آج کل جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں کچھ نہیں رکھا، نفرت، بغض، کینہ، یہ جہاں بھی پائے گئے ہیں انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رشتوں میں امن اور سکون کے ساتھ ان کو گزارنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گزارا نہیں تو اچھے طریقے سے موو آن کریں، ڈر کر نہ بھاگیں، تو فیس کریں زندگی کو، ہمت نہ ہاریں۔ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے غیرت کے نام پر قتل کے بازار کی۔ بازار ہی ہے یہ، یہاں پہ بیٹیوں بہنوں، حیرت ہوتی ہے سن کر کہ آج کے دور میں بھی ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہنا احسان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔